السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب الحاج ضمیر بیگ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ 2011 میں وہ حج کے شرف سے مشرف ہوئے، اس کے بعد بغداد شریف کی حاضری بھی توفیق الہی سے انہیں ملی، پھر دوبارہ عمرہ کے سفر کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان کے اعمال خیر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حج جس آدمی کا مقبول ہو جائے تو وہ نیکیوں سے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک جس بندے کو حج کی توفیق دے اور اپنے کرم سے جس کے حج کو وہ قبول فرما لے، اس کی آخرت فضل الہی سے اچھی ہو جاتی ہے اور ہم سب ان کے حسن خاتمہ اور حسن انجام کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، تقریر کی گنجائش اب بالکل نہیں ہے۔ ناشریف پڑھ کر مجلس میں مکمل کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اے شافع شہ ذی جاہل خبر، اے شافع شہ ذی جاہل خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اور
یہ شعر بہت اچھا ہے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. اور آخری شعر. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پر اہل خبر. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پر اہل خبر. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی حضرت مولانا سلیم الدین صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث شریف سنائی. حضور کو خوشبو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی خدمت میں فرشتے تشریف حاضر ہوتے تھے اور فرشتوں کو خوشبو بہت پسند آتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر خوشبو کا تحفہ دے تو اسے رد نہ کرو. جنات کو بھی خوشبو بہت پسند ہے اور فرشتوں کو بھی خوشبو بہت پسند ہے. اس لیے گھروں میں خوشبودار پودا نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اگر فضا میں خوشبو بکھرے گی تو جنات آئیں گے، چھوٹے بچوں کو عورتوں کو پریشان کریں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو خوشبو اس لیے پسند تھی کہ فرشتے بہت آتے جاتے تھے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. پاک رہیں گے تو فرشتے آپ کے قریب رہیں گے، اور جب فرشتے قریب رہیں گے تو پھر جنات آپ کے قریب نہیں آئیں گے. اور جب آپ پاک نہیں رہیں گے تو فرشتے آپ کے قریب نہیں رہیں گے، اور جب فرشتے قریب نہیں رہیں گے تو جنات اور شیطان آپ کے قریب رہیں گے.
سمجھ رہے ہیں؟ آج ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان رہے ہیں. تھوڑا سا بھی کسی سے سراغ مل جائے کہ وہ دعا تعویذ کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ عالم ہے کہ ان پڑھ ہے، وہ شریعت کے دائرے میں کام کرتا ہے یا شریعت کے دائرے سے باہر ہے. حد تو یہ ہے کہ لوگ یہ بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے. پریشان ہے، اس لیے جہاں سے بھی ان کو راحت کی توقع ہو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، پریشانیاں شروع ہوتی ہیں ناپاکی سے. ناپاک رہیے گا، فرشتے آپ کے قریب نہیں رہیں گے. اور جب حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ ہٹ جائیں تو اٹیک ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایم ایل اے، کوئی بھی ایم پی کہیں بھی جائے تو 2-4 باڈی گارڈ اس کے ساتھ رہتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم نہیں رہیں گے تو دشمنوں کا حملہ ہو جائے گا. ایک انسان کی حفاظت میں 70 فرشتے رہیں گے. ایک آدمی کی حفاظت میں ہمیں نظر نہیں آتے، مگر کوئی یہاں بیٹھے ہوں گے، کوئی یہاں کھڑے ہوں گے، کوئی اوپر گھوم رہے ہوں گے، کوئی پیچھے کھڑے ہوں گے. کیونکہ جنات انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے. فرشتے اگر ہٹے تو جنات ہمارے اوپر حملہ کریں گے. کبھی اٹھا کے لے کے بھاگ جائیں گے، کبھی وہاں پھینکیں گے، کبھی آپ کی رگوں میں داخل ہو کر آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے حکم ہے کہ بیت الخلا جانا ہے، پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، جو پرش شیطان ہے میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو مہیلا شیطان ہے ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ پڑھ لو تب اندر قدم رکھنا. پڑھ لو گے تو تم اللہ کی حفاظت میں ہو جاؤ گے. مگر اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ میں استنجا خانہ جانے سے پہلے یہ پڑھ کر جاتا ہوں. سمجھ رہے؟ علماء کی بات میں نہیں کرتا. میرے بھائیوں، آپ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. بارگاہ الہی میں آپ کی روح سجدہ کرتی ہے. اس وقت آپ کا جسم روح سے خالی ہے. اس وقت اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو روح کے الگ ہونے کے باوجود فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور اگر موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، تو جہاں آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی، شیطان کا آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو 2 باتیں سکھاؤ. بیٹا کہیں بھی رہنا پاک رہنا، کہیں بھی رہنا پاک رہنے کی عادت ڈالنا. کیونکہ پاک رہو گے تو فرشتوں کی حفاظت میں رہو گے. فرشتوں کی حفاظت میں رہو گے تو نہ شیطان و جنات تم پر حملہ کر سکیں گے، نہ کسی کا جادو ٹونا تم پر حملہ کر سکے گا. مگر ابھی فرمایا حضرت مولانا سلیم صاحب نے کہ لوگ کفن کا مسئلہ نہیں جانتے. لوگ کہہ رہے تھے کہ 5 کھائے، 1 ٹوپی اور 1 گمچھا. یہ تو کفن کا مسئلہ لاسٹ اسٹیج کا ہے. فرسٹ اسٹیج کا مسئلہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم. سمجھ رہے؟ ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے پیشاب کر لیا اور پانی سے استنجا کیے بغیر ہم اٹھ کر آ گئے تو جب تک ہم غسل نہیں کریں گے تب تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اتنے لوگ ہیں، سب یہی مسئلہ جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، پیشاب سے بچیے.
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر میں زیادہ تر جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے پیشاب سے بچو، پیشاب کا کوئی قطرہ تمہارے جسم پہ نہ رہے یہ کوشش کرو، مگر اگر پیشاب کا ایک آدھ قطرہ جسم پہ لگا رہ جائے تو اس کی وجہ سے یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ جب تک ہم غسل نہیں کریں گے پاک نہیں ہوں گے، یہ سمجھنا بھی غلط ہے، یہ شریعت کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ عبدالعزیز صاحب، دنیا کی شریعت کی کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ اگر کوئی پیشاب کر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس پر غسل فرض ہو گیا، یہ کہیں نہیں لکھا۔ شوہر بیوی کا سمبند ہو تب غسل فرض ہوتا ہے، 12 سال 18 سال کے لڑکے لڑکی خواب میں ناپاک ہوں تو غسل فرض ہوتا ہے، مہینے میں پیدا ناپاکی کے جو دن ہیں وہ دن شروع ہوتے ہیں تو غسل فرض ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کی ناپاکی کا زمانہ جب ختم ہوتا ہے تب غسل فرض ہوتا ہے۔ پیشاب کر کے اٹھ گیا تو ناپاک ہو گیا، اب جب تک غسل نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا، میلاد میں نہیں جا سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ پیشاب کی جگہ پر اگر پیشاب ہے تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اغل بغل میں اگر ایک سکے کے برابر پھیل گیا تب استنجا کرنا واجب ہے، غسل نہ اس میں واجب ہے نہ اس میں واجب ہے۔ مگر شیطان نے ہمارے نوجوانوں کو سمجھا رکھا ہے کہ جب تک نہاؤ گے نہیں نماز کیسے پڑھو گے؟ نہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیے بیٹے کوشش کرو کہ کبھی بھی استنجا کرو تو پیشاب کو صاف کر لو، پانی ملے تو پانی سے، ڈھیلا ملے تو ڈھیلے سے، کچھ نہ ملے ہندی کا پیپر ملے، اردو کا پیپر نہیں، اس میں قرآن کے حروف ہیں، ہندی کا پیپر ملے تو ہندی کے پیپر سے، درختوں کے سڑے گلے پتے ملے تو پتوں سے، کپڑوں کے قطرن کہیں گرے پڑے ہوں تو قطرن سے، کسی بھی طرح پیشاب کو صاف کر کے ہی اٹھا کرو، کیونکہ پاک رہنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ لیکن اگر کسی ایمرجنسی کیس میں تم آپ کہیں سڑک کے کنارے استنجا کر رہے ہو، کوئی چیز نہیں پیشاب کو صاف کرنے کے لیے، ٹرین میں بیٹھے ہو، استنجا کر کے نل کو چالو کیا تو دیکھا پانی ختم ہے، اگر کسی ایمرجنسی کیس میں بغیر استنجا کیے اٹھ گئے تو بیٹا جب گھر پہنچو تو باتھ روم میں جا کر اگر انڈر ویئر میں پیشاب لگنے کا ڈر ہو تو انڈر ویئر چینج کر لو، پیشاب کے راستے پر اگر پیشاب پھیلا ہو تو باتھ روم میں جا کر پیشاب کی جگہ کو دھو لو، صاف کپڑا پہن کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ صرف پیشاب کر کے استنجا نہ کرنے سے کسی بھی آدمی پر غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لاسٹ اسٹیج کا مسئلہ تو بہت دور کی بات، یہ تو فرسٹ اسٹیج کا مسئلہ ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پاک رہنے کی عادت ڈالیے، مگر صرف پیشاب کا ایک آدھ قطرہ جسم پہ لگا رہ گیا تو اپنے آپ کو ناپاک نہ سمجھیے، جیسے ہی گھر پہنچیے پیشاب کو دھو کر کپڑا بدل کر وضو کر کے نمازیں پڑھیے۔ آپ کو شریعت جب اجازت دیتی ہے تو پھر الگ سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ناپاک سمجھے تو یہ اس کی لا علمی کا اثر ہے، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب کسی عورت کے گھر میں اگر بچے کی پیدائش ہوئی، 99% مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 1.25 مہینہ نہیں گزرے گا عورت پاک نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟
جب 1.25 مہینہ گزرے گا تب عورت پاک ہوگی، تب وہ غسل کرے گی، تب مہمانوں کی دعوت ہوگی، تب بچے کا نام رکھا جائے گا، تب رشتہ داروں کے ہاتھ میں بچہ دیا جائے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر پیدائش کے بعد 1 ہفتے میں خون بند ہو گیا تو 1 ہفتے میں وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز روزہ فرض ہو جاتے ہیں۔ 15 دنوں میں اگر خون کا وہ سلسلہ بند ہو گیا، 15 دنوں میں وہ خاتون پاک ہو جاتی ہے۔ اگر 40 دنوں تک خون آتا رہا تب 40 دنوں تک ناپاک رہے گی۔ اگر 2 ہی دن میں خون بند ہو گیا تو 2 ہی دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کو پیدائش کے بعد کوئی خون نہیں آتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتابوں میں لکھا ہے، فاطمہ لا تحیضو ولا تنفسو، نہ انہیں حیض آتا ہے نہ پیدائش کا خون آتا ہے، لِأَنَّهَا حَوْرَاءُ مِنْ حُورِ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جب خون آتا ہی نہیں تھا شہزادی پیغمبر کو تو پھر 1.25 مہینہ کا مسئلہ کہاں گیا؟ اس لیے میرے بھائی، علماء آقا نے فرمایا رات کے ایک مسئلے، رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک مسئلہ سیکھنا یہ رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ ایک مسئلہ سیکھ لو تو پوری زندگی کی عبادت درست ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ نہ سیکھو تو پوری زندگی آدمی دھوکے میں رہتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن شہیدوں کا خون جیسے تولا جائے گا ویسے ہی عالموں کے قلم کی روشنائی تولی جائے گی۔ شہیدوں کے خون نے دین کی حفاظت کی ہے، اسی طرح عالموں کے قلم کی روشنائی کا بھی استعمال وہ دین کی حفاظت میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، پاک رہنا سیکھو اور خوشبو لگانے کی عادت ڈالو، کیونکہ میرے پیغمبر کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اور کیوں پسند تھی؟ کیونکہ فرشتے کی آمد ہوتی تھی، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، اس لیے ہمارے آقا اینی ٹائم خوشبو کو استعمال کرنا بہت پسند فرمایا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے مسلمانوں علیکم بالسواک، مسواک استعمال کیا کرو، فَإِنَّهُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، کیونکہ مسواک منہ کو صاف کر دیتی ہے، وَمِرْضَاتٌ لِلرَّحْمَانِ، رب کو خوش کر دیتی ہے یہ عادت۔ آقا نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ میں ٹچ کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کی دولت اللہ نے صرف انسان و جنات کو دی ہے، فرشتے قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس لیے روئے زمین پہ کہیں پہ بھی کوئی قرآن پڑھے تو فرشتے تیزی سے اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کی زبان سے اپنا منہ ٹچ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قرآن پڑھتا ہے اپنے منہ میں لے کر بارگاہ الہی میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا منہ صاف رکھو تاکہ تمہارے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی، تو اب تک کی گفتگو سے کیا بات نکلی کہ پاک رہنے کی عادت ڈالیے، خوشبو لگانے کی عادت پیدا کیجئے۔ پاک رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ استنجا کر کے اٹھ گئے تو غسل فرض ہو گیا، پیشاب کو ہم دھو لیتے ہیں، کپڑا بدل لیتے ہیں تو ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی غلط فہمی میں نمازوں کو چھوڑے رہتے، سمجھ رہے؟ بگاڑو جہاں حضرت مولانا سلیم صاحب کا گھر ہے، وہاں کے ایک عالم امامت کرتے تھے کشمیر میں۔ وہاں سے ان کا فون آیا کہ حضرت ابھی میں پہنچا ہوں یہاں، اور کشمیر میں ٹمپریچر -ڈگری پہ چل رہا، -2-4 ڈگری، اتنی ٹھنڈک ہے کہ اگر میں نہاؤں تو بیمار پڑ جاؤں گا، مگر آج جمعہ کا دن ہے، مجھ کو نماز پڑھانی ہے
اور ٹاٹا جموں توی سے میں آیا ہوں، کئی بار ایسا ہوا کہ استنجا کے لیے بیٹھا، جب استنجا سے فارغ ہوا تو پانی ہی نہیں تھا ٹرین میں، استنجا کیے بغیر ایسے ہی اٹھ کے آ گیا۔ تو میں غسل نہیں کر سکتا کیونکہ اتنا ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، مگر مجھے نماز پڑھانی ہے، کیا میں کروں؟ میں نے ان سے کہا کہ جا کر اپنا کپڑا بدلیے، پاجامے میں پیشاب لگا ہو پاجامہ ہٹائیے، غسل خانے میں جا کر کمر سے نیچے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کو دھو لیجئے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر وضو کر کے آپ جا کر نماز پڑھائیے۔ کہا ایسا نماز ہو جائے گی؟ ہم نے کہا اگر اس کے سوا کوئی عذر نہیں ہے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو جب پڑھے لکھے عالموں کا یہ حال ہے تو جنتا سے ہمیں کیا شکایت؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو کلیئر طور سے سمجھ لیجئے، استنجا اگر پیشاب کے راستے پر ہی ہو، اغل بغل نہ پھیلا ہو، تو استنجا کرنا سنت ہے، یعنی ایسے بھی وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر پیشاب کے راستے کے اغل بغل ایک سکے کے برابر پیشاب پھیل گیا ہو تو استنجا کرنا واجب ہے، ایسے ہی پڑھ لیں گے وضو کر کے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ تحریمی ہوگی، دہرانا پڑے گا، مگر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں پاک رہنے کی عادت ڈالو تاکہ فرشتوں کی حفاظت میں رہو۔ جب فرشتوں کی حفاظت میں رہو گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا، جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو تم بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے، جھاڑ پھونک سے بھی محفوظ رہو گے، تم بھی اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور تمہاری اولاد بھی اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ تو چھوٹی ناپاکی ہے، یہ تو چھوٹی ناپاکی ہے، ایک بڑی ناپاکی ہوتی، مگر فیشن بن گیا ہے نوجوانوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ صبح کو اٹھے 8 بجے 9 بجے تک، کبھی کوئی مل گیا یہ بھائی صاحب چائے پی لیجئے، کہا نہیں ابھی تو میں نے منہ نہیں دھویا، آپ پیجئے چائے۔ جب منہ نہیں دھویا تو غسل کیا کیا ہوگا وہ، سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیو یہ خطرناک پوزیشن ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او سورہ، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں کوئی پرش یا مہیلا حالت ناپاکی میں ہو، جس میں کوئی کتا پالا جاتا ہو یا جس میں کسی جاندار کا فوٹو رکھا جاتا ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 10 بجے 11 بجے 12 بجے شوہر بیوی کا سمبند ہوا، 12 بجے سے لے کر 10 بجے دن تک عورت نے بھی غسل نہیں کیا، مرد نے بھی غسل نہیں کیا، اس کے ارد گرد بھی فرشتے نہیں ہیں، اس کے ارد گرد بھی حفاظت والے فرشتے نہیں ہیں، تو شیطان کہاں جائے گا؟ جنات کس پر حملہ کرے گا؟ آسیب و خلل روزگار کا سامنا کس کو کرنا پڑے گا؟ اس لیے نوجوانوں یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے کہ وہ 10 بجے غسل کرے، مسلمانوں کی عادت تو یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ غسل کرتا ہے تاکہ کم سے کم اللہ کا نام لینے کے قابل تو ہو جائے، کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قابل تو ہو جائے۔ میرے بھائیو ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے عالم روحانیت میں یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ کبھی بھی جنابت کی حالت میں ہم نہ سوئیں، کیونکہ اگر شوہر بیوی کا سمبند ہوا، سو گئے، روح نکل کے عرش پر گئی، اب روح کو نہ عرش پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ اللہ کی رحمتوں کی توجہ ان روحوں کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اسی حالت میں روح آپ کی قبض کر لی گئی
چونکہ جس کی زندگی باقی ہو روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جس کی سیوا سماپت وہ روح وہیں روک لی جاتی ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ عرش پہ جا کے آپ کی روح کو الگ رکھا جائے، نہ فرشتے قریب ہوں، نہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی اجازت ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں اسے رحمت الہی کی کوئی توجہ نصیب ہو۔ اس لیے امام عبد الوہاب شارانی نے فرمایا کہ ہمیں یہ وصیت کی گئی ہے کہ اگر کبھی بھی شوہر بیوی کا سمبند ہو تو فوراً غسل کریں، بغیر غسل کے ہرگز نہ سوئیں۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی اگر ایسی حاجت ہو تو رات کے آخری حصے میں جب نیند بیدار کھلے تب شوہر بیوی کا سمبند قائم ہو، تاکہ غسل فوراً کر لیا جائے، نماز فوراً پڑھ لی جائے۔ ناپاک ہو کر رات بھر پڑے رہنا یہ آدمی کے لیے آخرت کی محرومی کا بھی سبب ہے، اور دنیا میں بھی بڑے خطرناک اثرات اس کے آپ کے اوپر پیدا ہوا کرتے ہیں، ہے نا؟ کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی آصف زدہ نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں کوئی بچی بیمار نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا کہ جس گھر میں کسی کو دم درود کی حاجت نہ ہو۔ ایسا کیا ہو گیا؟ کلمہ پڑھنے والا نبی کا غلام آصف کا اتنا شکار کیسے ہو گیا؟ اللہ کے پیغمبر نے حفاظت کا جو نسخہ دیا تھا وہ نسخہ تم نے ہٹا دیا، تو شیاطین و جنہ کا حملہ تم پر نہیں ہوگا تو کس کے اوپر ہوگا؟ کہیے سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آتے تھے اور فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دوسری چیز، حبب الی من دنیاکم ثلاث، حبب میں محبت کرتا ہوں نہیں، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب بنائی گئی ہیں۔ حبب یعنی میری مرضی کے بغیر، سمجھ رہے ہیں؟ ایک خوشبو، اور دوسری چیز بیویوں سے نکاح، سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ نپور شرما اور بھی حرام خور قسم کے لوگ یوٹیوب پر، کسی زمانے میں ٹویٹر کہا جاتا تھا، آج کل اس کو ایکس کہتے ہیں، اس پر حضور کی شادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضور نے درجن بھر شادیاں فرمائی ہیں، مگر میں آپ سے عرض کر دوں، حضور نے بس 2 منٹ اپنے ایمان کو تھوڑا تازہ کر لیجیے۔ حضور نے جو پہلی شادی فرمائی وہ 25 سال کی عمر میں، اور حضور نے جو پہلا نکاح کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، جو بیوہ تھیں اور 40 سال ان کی عمر تھی۔ سمجھ رہے؟ اگر دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا مقصود ہوتا تو عرب کے لوگ حسین عورتوں کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار تھے۔ ابو جہل ابو لہب نے کہا پیغمبر اگر خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کہیں میں عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرا دیتا ہوں، مگر یہ سب چھوڑ دیجئے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ اگر دولت کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں مکے کی ساری دولت آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں، مگر پیغمبر نے فرمایا سنو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 25 سال کا کنوارا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کب تک شادی میں رہیں وہ؟ حضور کی عمر 55 سال جب تک رہی، جب تک حضرت خدیجہ باحیات رہے حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی، کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔
نوجوانی کا جو سب سے روشن زمانہ ہوتا ہے 25 سے لے کر 50، ایک بیوہ عورت کے ساتھ نکاح فرمایا اور پورا زمانہ شباب اسی کی رفاقت میں گزار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر دنیا کی لذت مقصود ہوتی تو جو بھی شادیاں تھیں وہ 25 سے پہلے ہوتی، 25 کے آس پاس ہوتی، مگر جب عمر شریف 52 یا 55 کے قریب ہوئی تو 8-9 شادیاں اور فرمائی، مگر کوئی مطلقہ عورت تھی، کوئی بیوہ عورت تھی، کوئی چھوڑی ہوئی عورتیں تھیں جن کو عرب کا معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پیغمبر نے اس لیے نکاح فرمایا تاکہ اس کا قبیلہ اسلام کے دامن سے جڑ جائے اور اسلام کی توفیق اس قبیلے کو بھی مل جائے۔ دو گھروں میں کتنی بھی دشمنی ہو مگر شادی بیاہ ہو جاتی ہے تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے حضور نے مختلف قبیلوں میں شادی فرمائی تاکہ ان قبیلوں کو اسلام سے جوڑا جا سکے، اسلام کی روشنی ان قبیلوں تک پہنچائی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ یزید نام سنا آپ نے؟ ابھی 10 دن تو خوب چرچا رہے گا اس کا۔ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، حضور نے ان سے نکاح فرمایا، مگر ابو سفیان اور ان کی اہلیہ دونوں کفر کی حالت میں تھیں۔ جب حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا تو ابو سفیان آتے کبھی ملنے کے لیے بیٹی سے تو حضرت ام حبیبہ فرماتی یہاں نہیں بیٹھیے، یہ نبی کا بستر ہے، یہ نجس لوگوں کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے یہ بستر۔ سبحان اللہ۔ والد کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، باپ کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کسی دوسرے تیسرے کی بات تو الگ ہے، مگر جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے۔ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ہندہ، جنہوں نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجی چبائی تھی، وہ بھی اسلام کے دامن سے جڑ گئی۔ جب حضور کے سامنے آتی تو آقا فرماتے تھے ہندہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے مخالف لوگ جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا گئے، نکاح کی برکت سے وہ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے، وہ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ، جب شوہر کا انتقال ہوا، ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، حضور تشریف لے گئے عیادت کے لیے، فرمایا ام سلمہ دعا پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون۔ یہ دعا پڑھ لو، کیونکہ یہ دعا پڑھ لو گی تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہتر نعمت تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کے کہنے سے میں نے پڑھ تو لیا، مگر میرے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر اب کہاں مجھے مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے اچھا شوہر اب کہاں مجھے مل سکتا ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد جب آقا نے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ یہ اسی نعمت کا اشارہ تھا جو ہمارے آقا نے چند مہینے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ نے کہا حضور یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ آقا نے فرمایا کہ یہ بچے بھی میری پرورش میں رہیں گے۔ چند صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے ان کے گھر پر، حضور نے نکاح کا خطبہ پڑھا، چند صحابہ گواہ بنے، اور حضرت ام سلمہ کے جو 2 بیٹے تھے وہ نکاح کے گواہ بنے، اور آقا کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ 55 سال کے بعد 63 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا، 55 سال کے بعد بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں،
तलाक याफ्ता औरतों से निकाह कर रहे हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इन निकाहों का मकसद दुनिया की लज्जत हासिल करना नहीं था, बल्कि कबीलों को इस्लाम से जोड़ना मकसद था। और दूसरा मकसद ये था ताकि औरतों के जो मसाइल होते हैं, औरतों के जरिए औरतों तक उन मसाइल की तबलीग हो सके। कहिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हजरत आयशा की उम्र 9 साल या 8 साल, हुजूर ने निकाह फरमाया। क्यों निकाह फरमाया इतनी कम उम्री में? ताकि ये ज्यादा दिनों तक बाहयात रहेंगी, तो ज्यादा दिनों तक औरतें अपने मसाइल आकर इनसे पूछ सकेंगी। कहिए सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, हर जगह के मौसम अलग अलग होते हैं, हालात अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ 8 साल की बच्ची छोटी सी दिखती है, मगर अरब के लोगों की खुराक खजूर थी, गोश्त था, हरन का गोश्त, फुला का गोश्त। जो बच्चे मुसलसल गोश्त जिनकी खुराक हो, वो 8 साल की उम्र में भी शादी के काबिल हो जाया करते थे। इसलिए आपने सुना कि हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, हुजूर मुझे भी 3 चीजें पसंद है। आपके चेहरे को देखना, अपनी बेटी का निकाह आपसे करना, और आपके ऊपर अपने माल को निछावर करना। हुजूर ये 3 काम मुझे बहुत पसंद है। कहिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पैगंबर ने 1 से ज्यादा शादी फरमाई, मगर दीन की तबलीग के लिए फरमाई। औरतें अपने मसाइल मर्दों से पूछने में शर्माती हैं। कब हम नापाक हुए, कब हम पाक हुए, शौहर बीवी के रिश्तों की क्या नौइयत है, कब गुस्ल फर्ज होता है, कब गुस्ल फर्ज नहीं होता है। औरत नापाकी की हालत में फातिहा की चीजें बना सकती है कि नहीं। औरतों के जो मसाइल होते हैं, वो मसाइल औरतें मर्दों से पूछने में शर्माती हैं। इसलिए हुजूर ने मुख्तलिफ कबीलों में शादी फरमाई, ताकि उन उम्महातुल मोमिनीन के जरिए उस कबीले की औरतें अपने मसाइल उनसे पूछ सकें। कहिए सुभान अल्लाह। और एक बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका एतिकाफ में बैठते थे रमजान के आखिरी हिस्से में। क्यों बैठते थे? क्योंकि शबे कद्र रमजान की आखिरी 10 रातों में ही ज्यादातर आती है। तो जो आदमी एतिकाफ में बैठ जाए उसको शबे कद्र मिल जाएगी। है ना ऐसा? कन्फर्म है ना मिलना? इसलिए हुजूर सदरुल शरिया ने बहार शरीयत का ज्यादातर हिस्सा रमजान में लिखा, मस्जिद में लिखा, एतिकाफ की हालत में लिखा। इसलिए अल्लाह ने उस किताब को इतनी मकबूलियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद नबवी है, ये मिंबर, और बाईं तरफ जहाँ पे हाफिज साहब बैठे हैं, यहीं पे हुजूर का कमरा, सबसे पहला कमरा हजरत आयशा का था। और एक लाइन से अज़वाज मुत्तहरात के कमरे थे। जब हुजूर इबादत करते करते थक जाते तो वहां दरवाजे पे तशरीफ ले जाते, फरमाते आयशा जरा बालों में तेल लगा दो, जरा बालों में कंघा कर दो। हजरत आयशा अर्ज करती, हुजूर मेरी हालत ठीक नहीं है, हुजूर मेरी हालत अभी अच्छी नहीं है, मैं कैसे कंघा करूं? आका फरमाते, माँ बे यदे के इल्लतुन, तुम्हारे हाथों में कोई नापाकी नहीं है, तुम्हारे हाथों में कोई गंदगी नहीं है, इसलिए तुम कंघा करो। हजरत आयशा सर में तेल लगाती, कंघा करती, तबीयत थोड़ी हल्की होती तो फिर हुजूर अपने मेंबर पर इबादत के लिए तशरीफ ले आते। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर का वजूद ये खाने काबा से अफजल है। मेरे पैगंबर का वजूद ये नूरे इलाही का मजहर है। खाने काबा तो पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है, मगर मेरे पैगंबर का वजूद ये नूरे इलाही का मजहर। इसलिए पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि मेरे पैगंबर का जिस्म शरीफ
جنت سے افضل ہے، کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، میرے پیغمبر کا جسم شریف، بلکہ جسم جس قبر میں ہے وہ قبر بھی کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، جنت الفردوس سے افضل ہے۔ جب حضرت عائشہ ان دنوں میں پیغمبر کے جسم کو ٹچ کر سکتی ہیں تو ہماری مائیں بہنیں دال اور چاول کو کیوں نہیں ٹچ کر سکتی؟ کہیے سبحان اللہ، ہے نا؟ جب حضرت عائشہ پیغمبر کے سر کو ٹچ کر سکتی ہیں، تیل لگا سکتی ہیں، کندھا کر سکتی ہیں، تو ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں روٹی کیوں نہیں بنا سکتی ہیں؟ فاتحے کا کھانا کیوں نہیں بنا سکتی ہیں؟ زردہ اور پلاؤ کیوں نہیں بنا سکتی ہیں؟ اس لیے گوبا کے مسلمانوں، آج کے بعد یہ مسئلہ کسی سے مت پوچھنا۔ میرے پیغمبر کے جسم شریف کو جب حضرت عائشہ اس حالت میں ٹچ کر سکتی ہیں تو ہماری بیٹیاں بھی اس حالت میں شیرینی اور نیاز کا کھانا ضرور بنا سکتی ہیں۔ اگر حضرت عائشہ سے نکاح نہ ہوا ہوتا، حضرت عائشہ سے حضور نے کنگھا نہ کروایا ہوتا تو قیامت تک کے لیے امت یہ مسئلہ طے نہیں کر پاتی کہ حالت ناپاکی میں شیرینی بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کفر جو بکتا ہے بکنے دو، مشرک جو بکتے ہیں بکنے دو، مگر اپنے عالموں کی کتابیں پڑھو۔ پیغمبر نے 12 شادیاں فرمائی، مگر ہر شادی، ایک شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے کی، اور بقیہ جتنی شادیاں ہیں وہ 52 سال 55 سال کے بعد فرمائی، کنواری سے نہیں، بیوہ سے فرمائی، طلاق یافتہ عورتوں سے فرمائی۔ اس کا 2 مقصد علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ پہلا مقصد تاکہ ان قبیلوں کو اسلام سے جوڑا جا سکے، کیونکہ جس قبیلے کا آدمی داماد بن جاتا ہے اس قبیلے کے لوگ دشمنی چھوڑ کر داماد کے پیغام کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ عورتوں کے جو مسائل ہیں امہات المومنین کے ذریعے ان مسائل کی تبلیغ عورتوں تک آرام سے ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، اور عورتوں سے نکاح کرنا، اور تیسری چیز اسپیشل شبدوں میں کہا گیا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک خوشبو میں نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کی حکمت کے پیش نظر ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک عورتوں میں نہیں ہے، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو اللہ نے رکھی ہے وہ نماز میں رکھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس لیے میرے پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے تو جو آخری شبد حضور کی زبان سے نکلا امت کے لیے، کیا نکلا؟ الصلاۃ، اے میرے ماننے والو، نماز کا خیال رکھنا۔ کیا کرنا؟ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے انڈر میں جو نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، جو بادیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر کوئی ظلم مت کرنا، ان کے اوپر کوئی اتیاچار مت کرنا۔ میرے بھائیو، 3 چیزوں میں سب سے خصوصی تذکرہ نماز کا، اور دنیا سے جب جانے لگے تو آخری نصیحت نماز کی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ پیغمبر کی معراج تھی کہ وہ عرش پہ پہنچے، اور امت کی یہ معراج ہے کہ وہ نماز کی حالت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کو دیدار الہی کا شرف ملا تو اللہ نے انہیں معراج میں بلایا، اور امت کو اگر رحمت الہی کا دیدار کرنا ہو تو اسے نماز کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے، اسے نماز میں اپنا سر جھکانا چاہیے،
کیونکہ نماز یہ مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ. آج اگر ایم پی کا مکھ منتری آ جائے گوبھا میں، کرونٹی میں، ہمارے درود خان صاحب کے گھر پر، تو جتنے آس پاس کے مسلمان ہیں سب لائن لگا دیں گے، ہے نا؟ درود صاحب 5 منٹ ہم کو بھی، ذوالفقار خان صاحب ایک اپلیکیشن ہم کو بھی دینا تھا، ذرا ہمارا بھی. جتنے گھر کے بچے ہوں گے سب سے سفارش 2 منٹ ذرا ہم کو بھی ملنے دیجئے گا. سبحان اللہ. مکھ منتری کی جگہ اگر خواجہ غریب نواز آ جائے، درود خان صاحب کے دولت کدے پر اگر خواجہ غریب نواز آ جائے تو پورا مدھیہ پردیش نہیں پورا ہندوستان سمٹ جائے گا. اور اگر یہ ذکر ہو جائے کہ خواجہ غریب نواز کے بعد غوث اعظم بھی درود خان صاحب کے گھر تشریف لائے ہیں، پوری دنیا سمٹ جائے گی، ہے نا؟ سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز سے ملنا ہو تو پورا اسٹیٹ جمع ہو جائے، غوث اعظم سے ملنا ہو تو پورا ہندوستان جمع ہو جائے. اور جس نے خواجہ غریب نواز کو خواجگی کا منصب دیا، جس نے غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، جس نے نبیوں کو نبوت کا شرف بخشا، جس نے رسولوں کو رسالت کا تاجدار بنایا، رسالت کا امین بنایا، وہ رب العالمین اگر اپنے دروازے کرم پر کسی کو آنے کا موقع دے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے رب اپنے دروازے کرم پہ سر جھکانے کی اجازت. اس لیے میرے بھائیوں، وہ خوش نصیب نہیں جو کروڑوں کا مکان بنا لے، وہ خوش نصیب نہیں جس کا بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر ہو جائے، وہ خوش نصیب نہیں جو کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کر لے، وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرے، اپنا نام لینے کی توفیق جسے دے دے، قرآن پڑھنے کی جسے توفیق دے دے، وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھو کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ سمجھو کہ کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے ایسا ہو رہا ہے کہ رب مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس لیے توبہ کرو، گناہوں پر شرمندہ ہوو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے رب سے نمازوں کی توفیق طلب کرو. جس سے نماز مل جاتی ہے اسے دنیا کی ہر دولت مل جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائی، اس لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حاجی ضمیر صاحب کو کہ اللہ پاک نے انہیں نمازی بنایا تھا، اللہ پاک نے انہیں حج کی دولت دی تھی، اللہ پاک نے انہیں بزرگوں سے لگاؤ دیا تھا، اللہ پاک نے انہیں دیار حبیب کی حاضری عطا فرمائی تھی. مکان لمبا ہو کہ نہ ہو مگر اللہ نے اپنے دروازے کرم پہ بلا لیا. اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. اور چلتے چلتے 3 باتوں کی تلقین میں آپ سے کرتا ہوں. خود بھی پاک رہیے، اولاد کو بھی پاک رہنے کی عادت ڈالیے، وقت پر نکاح کریے کیونکہ نکاح یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. اور دنیا کے کاموں کو کنارے کیجئے، نماز کی عادت ڈالیے کیونکہ نماز میں اللہ نے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس کے دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. جو نمازی ہو گیا وہ دنیا کا سب سے دھنی انسان ہو گیا. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے. اور جو کچھ بھی میں نے باتیں عرض کی ہیں، ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، ہمارے شاعروں نے نعتیں پڑھی ہیں، اللہ پاک سب کو قبول فرما کر حاجی ضمیر بیگ صاحب مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اللہ پاک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
اسی دعا کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ جان